لیکن آج اور کل کی رات میں مجھے چند لوگوں نے میسج کیا. شروع میں نے سوچا ایک کنسپریسی تھیوری ہے. لوگ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ تحریک انصاف کو اتنی آرام سے الیکشن جیتنے کیوں دیا گیا. جب ہم سے ہی بات ہوتی تھی بہت سے لوگوں کے جی کیا ہوگا, تو ہمارا خیال تھا کہ جس طریقے سے جس طرح سب نے اکٹھے ہو کے اس حکومت کو پچھلی کو فارغ کیا, یہ ایک نئی ڈسپنسیشن بنی, ان کو لایا گیا حکومت میں, وہ جو ڈیل ہوئی اس کے وہ ڈیل اس لیے تھوڑی ہوئی تھی کہ 3 مہینے گزرنے کے بعد ایک ضمنی الیکشن ہوگا, 20 سیٹیں ہوں گی, پنجاب حکومت گر جائے گی, کیونکہ پنجاب گرے گا تو مرکز بھی جائے گا. موسٹ لائکلی لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ بڑا مشکل فیصلہ آنے والا ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. مجھے پہلے جب میسج آیا کہ سر اس دال میں کچھ کالا ہے, کچھ ہونے والا ہے, اور ظاہر ہے پاکستانی ہم کنسپریسی تھیوری کے اوپر تو بہت یقین رکھتے ہیں. پھر آج ایسے لوگوں نے بھی یہ بات کی جن سے مجھے توقع نہیں تھی, جو کہ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ سیاست کو نہیں سمجھتے, جو ہمارا مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کا طبقہ ہے. میں کسی صاحب سے انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ کچھ تو ہوا ہے, اتنی آرام سے اسٹیبلشمنٹ نے اس الیکشن میں تحریک انصاف کو جیتنے کیسے دیا, لیکن یہ اگینسٹ آل آڈز تحریک انصاف نے کل کا الیکشن جیتا. اس کا نتیجہ آج آپ نے پہلا کیا دیکھا, سٹاک مارکیٹ گر گئی, ڈالر 4 سے 5 روپے اوپر چڑھ گیا. مطلب انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے سٹاک مارکیٹ کو آنے والے دنوں میں. وہ انسٹیبلٹی کیا ہے کہ اب پنجاب کی حکومت مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکل گئی. عمران خان صاحب اب اسینڈنسی میں ہیں, وہ دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کریں گے اور حالات مزید سیاسی طور پر خراب ہوں گے. یہ سٹاک مارکیٹ کی ریڈنگ ہے, اور جو آپ کی کرنسی مارکیٹ ہے یہ اس کی ریڈنگ ہے. لیکن کل کا الیکشن بہت حوالوں سے اہم تھا, اس لیے کہ پنجاب حکومت کون بنائے گا یہ کل ڈیپینڈ کر رہا تھا اس الیکشن پر. پنجاب کی حکومت اس لیے بہت اہم ہے کہ پنجاب کے بغیر عموماً مرکز کی حکومت رکھنے کا فائدہ نہیں, کیونکہ جو بھی مرکز میں فیصلے کریں گے مسلم لیگ نون کی حکومت اب کی ہے وہ تمام تر مشکل ترین فیصلے ہیں. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھاؤ, ٹیکس لگاؤ, آپ کی کرنسی ڈیویلیویشن, تو تمام تر مشکل فیصلے اور ٹیکس کلیکشن کے فیصلے مرکز کے ہاتھ میں آ گئے. اور پنجاب کی گورنمنٹ اگر مسلم لیگ نون تحریک انصاف کاف لیگ لیڈ تحریک انصاف گورنمنٹ, وہ اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز لوگوں کو خوش کریں گے, حلقوں میں پیسے لگائیں گے, ترقیاتی کام کریں گے. سو اس لیے ون ون اس طرف ہے. ایون اگر یہ حالات چلتے بھی رہے اور لگتا ہے کہ کوئی فائدہ یا منافع مسلم لیگ نون کو نہیں ہوگا ان حالات کا, جس کی وجہ سے یہ الیکشن کل کا اتنا اہم تھا. دوسرا ایک اور متھ بھی ٹوٹی ہے. مسلم لیگ نون بمقابلہ تحریک انصاف الیکشن تھا, گو کہ تمام پارٹیاں سپورٹ کر رہی تھیں مسلم لیگ نون کو, اور یہ کولیشن الیکشن تھا, ایک اتحادی بن کے گئے تھے اس الیکشن کے اندر. لیکن ایک جو انوینسیبلٹی کی مت تھی کہ نون کو پنجاب میں اس طرح نہیں ہرایا جا سکتا, یعنی آپ ان کو ہرا سکتے ہیں. 2018 میں کہا گیا دھاندلی ہوئی ہے, ظاہر ہے اس میں بہت سارے حالات تو آپ کے سامنے ہیں کہ کیا کچھ ہوا تھا اس الیکشن میں. لیکن سینٹر پنجاب سے مسلم لیگ نون کو اس طرح اپروٹ کرنے کا کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ, اور یہ پچھلے الیکشن ثابت کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود مسلم لیگ نون ایک سائزبل نمبر لے کر قومی اسمبلی میں آئی تھی. لیکن یہ دیکھا گیا کہ عمران خان صاحب نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے تحریک انصاف کے, 15 سیٹیں جیتنا, مری کی سیٹ آپ نے کوٹا کی سیٹ دیکھی, وہ تو 50 ووٹوں کے اوپر کھڑی تھی, ابھی بھی اس کی ریکاؤنٹنگ کی درخواست منظور ہو گئی ہے. سو یہ ایک اور بڑا معاملہ جو تحریک انصاف کو, اور یہ کہ اگلا الیکشن اگر جلد آیا تو اسی ہوا کے ساتھ کہ مسلم لیگ نون کو تحریک انصاف الیکشن میں ہرا سکتی ہے, وہ اس ہوا کے ساتھ اس الیکشن میں جائیں گے جس کا ان کو فائدہ ہوگا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب اگلا الیکشن جلد آیا تو تحریک انصاف اس میں بہت بہتری کرے گی. ایک اور چیز اسٹیبلشمنٹ کا کردار. عمران خان صاحب مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے بار ہر جلسے میں بات کرتے تھے کہ وہ ان الیکشنز کو منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل کے الیکشن میں کم از کم بادی النظر میں یہ بات سامنے آئی, بادی النظر میں, کہ تحریک انصاف کا ووٹر نکلا اور وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوا. بیلٹ بکس سے نہیں اٹھائے گئے, کہیں یہ اس قسم کی اطلاعات نہیں آئی کہ کسی طرح کا کوئی 2 نمبری کی گئی ہے, اطلاعات نہیں آئی. الیکشن سے پہلے بہت سے الزامات عمران خان صاحب نے لگائے. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو فون کیے گئے اور ان کو کہا گیا ٹکٹ نہیں لینا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول. پارٹی کھڑی ہو گئی ہے. جو سعد رفیق صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی,
انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت کے فیصلے ہمارے متھے آ کے لگے، بہت ساری انہوں نے باتیں کی، لیکن اب دلیل ختم ہوتی جا رہی ہے مضمون کی کہ انہوں نے حکومت لی کیوں تھی۔ آج میاں جاوید لطیف صاحب نے یہ سارا ملبہ اپنی پارٹی کے سر گرا دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ہماری پارٹی کی پالیسیاں ہیں، اگر اس کو میں پیرافریز کروں تو اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کل کا الیکشن ہاری ہے۔ اگر میں سنانا چاہوں گا آپ کو انہوں نے کیا گفتگو کی انہوں نے کہا ہمیں بند کمروں میں ڈرایا گیا کہ اگر آپ نے اس حکومت کو نہ گرایا کیوں لی حکومت۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے تھے کہ آپ کو حکومت لینے کی ضرورت کیا تھی۔ اس کا جواب انہوں نے دیا کہ ہمیں ڈرایا گیا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو عمران خان کیا کر دے گا، وہ سن لیجیے۔ جو ہمیں لوگ کہتے تھے، ڈراتے تھے، دباؤ میں لاتے تھے اس بات پہ کہ اگر فوری طور پر عدم اعتماد کر کے آپ حکومت میں نہ آئے تو فلاں آ جائے گا، فلاں بیٹھ جائے گا کسی چیئر پہ، کوئی کسی قسم کا ہمیں اس وقت بھی نہ نوٹس تھا نہ ہم نے لیا تھا، مگر اتحادی جماعتوں کے ہم فیصلوں پر کے پابند تھے۔ یہ بات اسد صاحب واصر ہے، یہ بات خرم دستگیر صاحب بھی ایک پروگرام میں کہہ چکے کہ ان کو ڈرایا یہ گیا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کوئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے نومبر میں، وہ ایسی ہو جائے گی پھر آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ ڈرایا گیا۔ پھر انہوں نے کہا ہم نے ریاست کے لیے خوشی سے خودکشی کر لی، ذرا وہ بھی سن لیں انہوں نے کیا فرمایا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ ریاست کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، ہم ریاست کے لیے تو تیار تھے ہیں اور خوشی سے وہ خودکشی کی، مگر ریاستی اداروں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کا مداوع کرنا ضروری ہے۔ وہ ملبہ اٹھا کے ہم نہیں الیکشن کی طرف جا سکتے اور نہ ہم جائیں گے۔ ہم جو کچھ حقائق ہیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں، وہ ہمیں ساری کی ساری قوم کے سامنے رکھنی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ریاست کے لیے یعنی اداروں کے لیے خوشی سے خودکشی کرنے کو تیار ہے، لیکن ان کا ملبہ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس طرف جانا چاہ رہے ہیں یا اس طرف جانا چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے وکٹ کی دونوں طرف اس کو بھی کھیل دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کیا گیا ہے، غلطیوں کی نشاندہی کرنے پر جو عمل کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے والے ہیں، اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، یہ بات بھی انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس میں کہی۔ لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے تھے اس میں کہ میاں نواز شریف صاحب کو آ کر پاکستان کو سچ بتانا پڑے گا۔ کیا کہا انہوں نے، یہ بھی سن۔ اگر آج نواز شریف پاکستان نہ آئے اور آج نواز شریف نے سچ نہ سب کچھ کہہ دیا اور نواز شریف کو اب سارا سچ کہنا پڑے گا۔ جماعت چھوٹی چیز ہے، ریاست کو بچانے کے لیے نواز شریف کو آنا پڑے گا۔ ہم بے شمار فیصلے جو نواز شریف مریم نواز شریف کے خلاف آئے ہیں وہ کوٹ کر سکتے ہیں، اس کے خلاف بند کمروں میں ہوا ہے اور پھر بند کمروں پہ سارے فیصلے ڈال دیے۔ میرا خیال ہے میاں جاوید لطیف صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ میاں صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو بھی نیگوسیشن، جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ براہ راست میرے ساتھ ہوں گے، یعنی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سارے جو مذاکرات ہوئے وہ انہوں نے خود کیے ہیں۔ کیسز کا اب مسلم لیگ نون کے اندر سے آواز آ رہی ہے، جن سے بات کریں مسلم لیگ نون کے لوگوں سے، کہ کیسز ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنی سیاست داؤ پر لگا دی، ہم نے ڈیلیں کر لی، ہم نے حکومت گرا کے خود حکومت میں آگے کہ کیسز کے فیصلے ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ تو میاں جاوید لطیف صاحب کو ذرا اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملبہ ڈالیں حکومت پر۔ اسد عمر صاحب آئی ایم شور اس کو اگر ٹرانسلیٹ کریں آپ، وہ ملبہ ڈال رہے ہیں اپنی حکومت پر کہ حکومت نے یہ ساری خرابیاں کی ہیں، یعنی میاں شہباز شریف صاحب نے۔ لیکن میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو سب سیٹ ہو جائے گا۔ اور یہ جو مسلم لیگ نون کے اندر کی تقسیم ہے، جس میں شہباز شریف صاحب کے خلاف اور ایک طرف مریم نواز کیمپ ہے جس میں میاں جاوید لطیف صاحب بڑے پکے مریم نواز کیمپ سمجھے جاتے ہیں، اور دوسری طرف شہباز شریف کیمپ ہے، تو یہ آن سلاٹ ادھر سے شروع ہوا ہے کہ خرابی آپ کی ہے، غلطی آپ کی وجہ سے ہم یہ مسلم لیگ نون کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، غلطی ہماری نہیں ہے۔ اور ابھی آپ کو انکریزنگلی کیمپوں کے درمیان شاید گولہ باری آہستہ آہستہ ہوتی نظر آئے گی، اور یہ پہلا قطرہ بارش کا آپ کو نظر آیا میاں جاوید لطیف صاحب کی صورت میں۔ السلام علیکم اسد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج ایک اور چیز نوٹس کی ہے اسد صاحب، نہ عمران خان صاحب نے الیکشن کا مطالبہ کیا اپنی تقریر میں، نہ شہباز شریف صاحب کے استعفے کا مطالبہ کیا، اور وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا بھی ذکر نہ کیا، نہ نیوٹرلز کا ذکر کیا۔ میں نے بڑی دفعہ ریوائنڈ کر کر کے سنا، میں کہ شاید میرے سے غلطی ہو گئی، مس ہو گیا، میں کوئی کام بھی کر رہا تھا ساتھ ساتھ۔ اگلے دن اگر میچ ہونے والا ہے نا، بڑا میچ ہونے والا ہے، اب پاکستان ویسٹ انڈیز کا میچ ہونے والا ہے، عمران خان اور آگے ویو ریچرڈز ہوگا، تو وہ ایک دن میچ پہلے کہے گا کہ میں ویو ریچرڈز کی جو ہے نا ٹوپی اڑا دوں گا اور میں اس کی ایسی کم تیسی کر دوں گا۔
اگلے دن اگر وہ ہرا دے گا نا ویو رچرڈز کو تو میچ کے بعد کبھی بھی نہیں ویو رچرڈز کے خلاف بات کریں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو پھینٹا چڑھا دیا آپ نے شہباز شریف صاحب کو. دیکھیں آپ گواہ ہیں، باقی تمام صحافیوں سے زیادہ آپ اس بات کے گواہ ہیں. 3 مہینے سے کنسسٹنٹلی میں آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے. یہ جس ارینجمنٹ کا یہ حصہ بن گئے اور وہ آپ نے اس کا نتیجہ دیکھنا شروع کر دیا جو سامنے آ رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں زرداری صاحب مزے لے رہے. زرداری صاحب نے آج پھر مزے لینے کا فیصلہ کیا. سنیں ذرا، آج انہوں نے ایک اور مزے لینے کا مزید فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جو صحیح رہ گئی ہے مسلم لیگ نون کی اس کو بھی تھوڑا سا اور مزید ڈینٹے ڈالے. انہوں نے کہا جی ہم ریزائن نہیں کریں گے. ان کے پاس ہے کیا وفاق میں؟ وہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کو کھڑے رہو، اب جانا نہیں، ابھی اور باقی ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی کیا وہ خراب کام کرے گا جو عوام کا غصہ اس کے اوپر آئے گا. ساری منسٹریاں جنہوں نے ملبہ گرانا ہے عوام کے اوپر، جنہوں نے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے، جنہوں نے مہنگائی کرنی ہے، وہ ساری نون کے پاس ہے. پیچھے بڑے سے بیٹھے ہوئے. دیکھیں کاشف، اس وقت جو آج ہماری بڑی 2 میٹنگز ہوئی، پہلے سینئر لیڈرشپ گروپ کی میٹنگ ہوئی، پھر کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سی ڈی اے چیئرمین ہیں شہباز شریف صاحب. باقی تو ان کے پلے بچا کچھ نہیں ہے. باقی پاکستان تو پیپلز پارٹی کے پاس پھر بھی سندھ کا پیٹرول اور ڈیزل کے بھی پرائم منسٹر ہوں. بھائی خراب خبروں میں ہمیشہ کہتا ہوں. اچھا لوڈ شیڈنگ کے بھی پرائم منسٹر ہوں گے. اچھی ایک اور چیز، ٹیکسوں کے پرائم منسٹر بھی. مطلب جب یہ میں آپ کے آنے سے پہلے آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے، میں نے یہی کہا کہ اب یہ سارے فیصلے ان کے ہیں. کل رات سے ہم یہ بات کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا حکومت رکھ کے کرنا کیا ہے کہ جب آپ ریلیف دے نہیں سکتے اور سارے مشکل فیصلے آپ کو کرنے. میں 3.5 سال اپنی حکومت میں بولتا رہا ہوں وفاق زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ بری خبر نہ دے. اچھی خبریں ساری صوبوں کے پاس ہیں 18th امینڈمنٹ کے پاس سے. سو یہ ڈائنامک ہے. ہم چاہتے ہیں الیکشن جلد از جلد ہو، ہم آج بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد از جلد ہو، لیکن ہم اس الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. تو یا تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر بیٹھیں گے ہمارے پاس اور وہ کہیں گے اچھا جی پھر الیکشن کمیشن کا کیا کیا جائے، یا وہ کرسی پہ بیٹھے رہیں گے اور اپنی سیاست مزید تباہ کرتے رہیں گے، یا وہ کہیں گے کرنے دیں گے، یا وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ اسمبلیاں برخاست کر رہے ہیں اور کے پی میں ہماری حکومت، پنجاب میں ہماری حکومت اور وفاق میں الیکشن ہو رہا ہے. اب تو وہ اتنی بری جگہ جا کے بسے ہیں کہ اب انہوں نے آنا ہے، ہم کیوں ان کے پاس جائیں گے. صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کا آپ نے وہ ویو رچرڈز والی مثال دی. یہ الیکشن کیا نون کے خلاف تھا یا مسٹر ایکس کے خلاف تھا؟ کیونکہ آپ نے جس طرح کہا کہ وہ یہ پاکستان کے ایک پرانے سیاست کے نظام کے خلاف ہے. I don't know آپ نے بریک کب لینی ہے، بیکاز میں آج اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے، ملک جو ہے وہ ایک ارتقائی عمل سے گزرتا ہے نا. پاکستان بھی ایسے ہی ایک عمل سے گزر رہا ہے. ہماری جو جمہوریت ہے وہ بھی اس عمل سے گزر رہی ہے. وہ پہلے فیز تھا ڈائریکٹ انٹرونشن کا فیز. پہلے شروع میں تو بالکل ہی کھچمچ تھا، بیوروکریسی کنٹرول کر رہی تھی ملک کو، جمہوریت ہی نہیں. قائد اعظم کی ڈیتھ جو ہے وہ پہلے سال ہو گئی تھی، لیاقت علی خان مرڈر ہو گئے. اس کے بعد ڈائریکٹ انٹرونشن کا فوج کا فیز آ گیا. فوج نے ڈومینیٹ کیا 1958 سے 1988 کا پیریڈ اگر آپ اٹھائیں تو اس 30 سال کے پیریڈ کے اندر 25 سال جو ہے وہ حکومت کر رہے تھے. 24 سال حکومت جو ہے وہ فوج نے کی. پھر مشرف صاحب کا ایرا آ گیا. اس کے بعد سے اب جو ہے وہ ہے کہ کس طریقے سے انفلوئنس کیا جائے پالیسی کو، ڈیسیشنز کو، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پرابلم یہ ہو رہا ہے انفلوئنس کیا جائے، فورس کیا جائے. کبھی فورس بھی کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ فورس بھی ہو جاتا ہے. لیکن پاکستان میں بار بار بول رہا ہوں یار سمجھ جائیں خدا کا واسطہ یہ ملک بدل چکا ہے. ایک بہت بڑی مڈل کلاس ہے اس ملک کے اندر، ایک بہت بڑا معاشرے کا حصہ ہے شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی جو سوشل میڈیا کی وجہ سے اویئر ہو گیا ہے. اور وہ قوم جو ہے نا وہ اسرٹ کر رہی ہے اپنا اختیار کے فیصلے میں نے کرنے. تو یہ جو ہمارا ایک چیز میں اوپننگ میں کہنا بھول گیا جو میں کہنا چاہ رہا تھا، شاید پرابلی اب لوگوں کو یہ احساس ہوگا ووٹ میٹر کرتا ہے. جب بھی بات کرتے ہیں نا لوگوں سے کہتے ہیں سر ہمارے ووٹ کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں، ہمارا ووٹ کا فرق کیا پڑتا ہے، ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں جیت کوئی جاتا ہے. وہ پرابلی یسٹرڈے پیپل ریئلائز کہ ووٹ سے ہم چیزیں بدل سکتے، کیونکہ وہ لوگ جو مکمل اختیار کے اندر نہیں ہے لیکن آگہی رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے معاشرے کا بہت چھوٹا حصہ تھا اور وہ صحیح سمجھتے تھے کہ ہمارے ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں فرق کیا پڑتا ہے. وہی تو میں آپ کو بول رہا ہوں، جیسے معاشرہ بدلتا جا رہا ہے، جیسے تعلیم پھیلتی جا رہی ہے، جیسے آگاہی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اب وہ میجورٹی ہو گیا پاکستان کا. اگر کل تحریک انصاف بھی جو ہے نا
وہ بھی پالیسیاں آگے 2 سال بعد کچھ اور ایسی کہ اس تاریخ کے دھارے کے خلاف. میں آپ کو بتاؤں, میرے بیٹے نے جس وقت یہ وہ نا خبریں ٹی وی پہ چلی, ایئر وائی پہ چل رہی تھی, پٹی اسد عمر کے گھر کے باہر چھاپے اور یہ وہ ارسٹ کی باتیں ہو رہی تھی, تو میرا چھوٹا بیٹا جو ہے اس نے مجھے میسج بھیجا. اس نے کہا ابو اسٹینڈ فرم, یو آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. یعنی ابو کھڑے رہو, تگڑے رہو, کیونکہ تم تاریخ کے دھارے میں صحیح حصے پہ کھڑے ہوئے ہو, صحیح سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہو. یہ ادھر جا رہا ہے پاکستان, اور جو اس ریالٹی کو نہیں سمجھے گا نا, تو وہ یا خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا یا ملک کو نقصان پہنچائے گا, یا دونوں. کل آج عمران خان صاحب نے استعفے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا شہباز شریف صاحب؟ ایکسپیکٹڈ. میں لیٹ می ٹیل یو, جب میں نے تقریر ان کی شروع میں میرا خیال تھا کہیں گے اب عوام نے بول دیا ہے شہباز شریف استعفیٰ دو, نیا الیکشن کرنا. نہیں کہا. کیوں؟ میں تو آپ کو بتایا نا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, ہم چاہتے ہیں سیاسی طور پہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں. چلے اس سے شروع کرتے ہیں. جو پہلے بھی یہ صورتحال تھی, ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کی سیاست کے لیے بہتر ہے. میں آپ کو بار بار بولتا تھا کہ یہ حکومت کرتے رہے. اب اور بھی پنجاب ہمارے کنٹرول میں آنے کے بعد یہ تو اور بھی صحیح ہو گیا نا. تو ٹائم ہمارے سائڈ پہ, ہمیں کوئی بہت جلدی نہیں ہے, لیکن ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک فریش الیکشن کی طرف جائیں. آج آپ نے دیکھا روپے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, 4 روپے اور 700 پوائنٹ اسٹاک مارکیٹ کے. یہ آئی ایم ایف ڈیل اناؤنس ہونے کے بعد کے حالات ہیں. تو پاکستان پتہ نہیں خدا نہ خاصا جا کس طرف رہا ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں, لیکن یہ صرف نیا الیکشن نہیں ہم چاہتے. ہم چاہتے ہیں ایک صاف شفاف الیکشن ہو, جس کو کرانے والے ایسے لوگ ہوں جس کے اوپر جو الیکشن. میں تو اس کے اوپر چیف الیکشن کمیشن ہوئے, لیکن آپ کی بات سن کے مجھے لگا کہ آپ کے ہم صاف الیکشن تو چاہتے ہیں پر ہمیں جلدی کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں سیاسی. آپ نے یہیں بیٹھ کر, میں چلا دیتا ہوں آپ کے لیے. میں لاسٹ ٹائم آپ سے بات کی تھی, میں کہا پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے تو اسمبلی توڑ دیں گے. آپ نے کہا ہاں جی ہم اسمبلی توڑیں گے, پرویز الہی صاحب توڑ دیں گے اسمبلی. توڑ دیں گے جس وقت. یار اگر یہ فیصلہ ہوا ہے, الیکشن فورس کرنے کا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 اسمبلیاں توڑ دیں, اس کے بعد وہ ہم نہیں کر رہے, وہ ہم ابھی نہیں کر رہے. وہ ہمارے پاس پتہ ہے نا, ہمارے پاس. دیکھیں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہمارے اتحادی ضرور ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 188 ووٹ اور ہمارے خیال میں 179 ووٹ جو پنڈی والی سیٹ بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گی, اور رات کو گڑبڑ ہوئی ہے اس کے اندر, اس میں سے 179 ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہے. تو ہمارے خلاف بغیر تو حکومت نہیں چل سکتی نا, وہ ساتھ مل کے مشاورت سے فیصلہ کریں گے. لیکن ہم یہ پہلا پتہ یہ نہیں کھیلنا چاہتے کہ ہم اسمبلیاں جا کے ڈیزالو کر دیں. میں نے جیسے کہا کہ ہمیں جلد الیکشن بھی چاہیے, قوم کی ضرورت ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ 4 صوبوں اور مرکز میں. بالکل 4 صوبوں جب اور الیکشن ہوگا تو پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. ہمیں سوٹ کرے گا بھائی دی بیس وقت صرف وفاق میں الیکشن کرا دو. ہم پنجاب اور کے پی کنٹرول کر کے الیکشن کرائیں گے, مزہ آئے گا. لیکن ملک کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہو سارا. یہ کیا بات کی آپ نے؟ سنو مجھے مکمل کرنے دیں, میں بتا دوں کیوں. رانا ثناء اللہ واحد ہیں جو بدماش ہو گئے تو جو بندے کیا کہنا چاہیے, قانون کا پورا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد کریڈیبل الیکشن کمیشن کرائے جس کے اوپر ساری سیاسی پارٹیوں کو اعتماد ہو. تو شہباز شریف صاحب اگر استعفیٰ دینا چاہتے ہیں وہ ضرور دیں, مجھے تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میں نے آپ کے کل ٹرانسمیشن میں بولا تھا نا کہ میں 6 بجے بھی دفتر پہنچا ہوں, تو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا شہباز شریف کی تقریر آنے والی ہے. میں نے کیا کہا تھا کہ میں نے کہا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف تقریر یہ کریں گے کہ میں نے پریزیڈنٹ کو ایڈوائس بھیج دی ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرو. لیکن وہ کر دیتے. میں بتا رہا ہوں اگر یہ ان کے ساتھ مسئلہ نہ ہوتا نا, اس وقت اگر وہ ریزائن کر دے سیدھے تو ان کو وفاق میں الیکشن لڑنا پڑے گا تحریک انصاف کی پنجاب اور کے پی میں حکومت سے. اس لیے جب بات ہو جائے گی ایک صاف شفاف الیکشن کمیشن, ہفتے میں ہو, 2 ہفتے میں ہو, 6 ہفتے میں ہو, یہ نظام اس سے زیادہ ہفتوں سے زیادہ چلنے والا نہیں. کاشف جو معیشت کی حالت ہو رہی ہے نا, یہ میں آپ اگین آج سے کہ آپ کے آنے سے پہلے کہ پہلا اس انسٹیبلٹی کا ریاکشن آپ کو آج صبح نظر آیا ڈالر کی صورت میں اور اسٹاک مارکیٹ کی صورت میں. جب تک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, مارکیٹس نہیں چلیں گی, ڈالر آپ کی کرنسی ویلیو ڈپریشیٹ کرے گی, جو کہ بہت برا سائن ہے پاکستانی معیشت کے لیے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک اب واپس آتے ہیں کہ اب آپ کے ہاتھ میں سارے کارڈ, کیا کوئی رابطے ہوئے ہیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, حکومت کی طرف سے کوئی آپ کو رابطہ کیا گیا ہو؟ آج کہا گیا کہ بند کمروں میں اب فیصلے نہیں ہوں گے, تو ظاہر ہے بند کمروں میں فیصلے ہوتے تو رہے ہیں. تو آج میاں جمیل لطیف صاحب بھی تو آپ ان کو جانے کا کہا گیا, تو کیا آپ ملاقاتیں کریں گے یہ ساری مستقبل کا لائے عمل طے کرنے کے لیے؟ بریک لیتے ہیں, بریک بتا. ویلکم بیک ناظرین, اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد عمر صاحب اب آ جائیں ذرا مستقبل کے تھوڑے لائے عمل پہ. ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ کارڈ ہمارے پاس ہیں, ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے, we'll sit and wait, we are sitting pretty.
हमारे पास हुकूमतें हैं. मैंने ये नहीं कहा हमने नहीं करना है, हमने कहा हम टाइम चूज करेंगे कब करना है. अच्छा, लेकिन क्या कर सकते हैं आप? सवाए रेजिग्नेशन के तो और कुछ नहीं कर सकते. बहुत कुछ कर सकते हैं. आपके पास अगर पंजाब की हुकूमत भी हो और कोई 25 मई की तरह कानून तोड़ के आपके लोगों को टीयर गैस करके डंडे मार के कंटेनर लगा के रोकने ना वाला हो, कैन यू इमेजिन इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो साइज की डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती हैं. आप असेंबलियों से रिजाइन कर सकते हैं, पूरी असेंबलियां तहलील कर सकते हैं. ये सब ऑन टेबल है. ऑल दी ऑप्शंस हमेशा खुले रहने चाहिए. खुले हुए ही ऑप्शन. बिल्कुल. लेकिन जो हमारा सेंस था कि वी वांट अर्ली इलेक्शन, अब आप कह रहे हैं कि यार ये मरकज की हुकूमत उनको चलाने दें. नहीं, सुबह हम चला लेते हैं, हमारे पास भी हम मुनाफा हमारा, नुकसान. काशिफ का प्रॉब्लम ये आर्गुमेंट हो सकती थी, ये आर्गुमेंट बनाई जा सकती थी. प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारा मानना ये है, हो सकता है हम गलत साबित हो, हमारा मानना ये है कि अगले हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है, इमरान खान वजीर आज़म बनना जा रहा है. अगर मुल्क के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए तो इमरान खान वजीर आज़म बनने के बाद पहले 4 साल जो हैं वो मलबाई साफ करते रहेंगे. सो ये मुल्क के तो इंटरेस्ट में डेफिनेटली नहीं है, हमारे भी इंटरेस्ट में नहीं है. लेकिन हमें कोई बहुत ज्यादा तलवार नहीं हमारे ऊपर लटक रही. अगर 4, 6, 8 हफ्ते लग जाएं तो उससे कोई हमें इतना कोई सियासी नुकसान कोई नहीं है. शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि इलेक्शन तो अगस्त 2023 में ही होंगे. यही बात पीपल्स पार्टी ने कही. तो इसका मतलब लगता है कि शायद खाकान अब्बासी चाहते हैं कि कम से कम जब अगली टर्म आए ना तो प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट के लिए शहबाज शरीफ ना कंपटीशन में हो. ये अब्बासी होशियार लोग होते हैं वैसे. बड़े तेज हैं वैसे. सानू बताइए, ये माउंटेन विजडम है जो सर्वाइवल विजडम है, ये आपकी समझ से थोड़ा सा ये एस्टैब्लिश न्यूट्रल रही एस्टैब्लिशमेंट को राब्ता एस्टैब्लिशमेंट से आपका? हमारे ये मैंने पहले भी कहा था, देखिए राब्ता रहता है. हमारी अपनी फौज है, कोई हमारे दुश्मन तो नहीं है, हमारा राब्ता रहता है. लेकिन क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई डील नेगोशिएट हो रही? नहीं. बातचीत हो रही, जैसे मैंने कहा ना, बातचीत कोई किसी डील की तरफ नहीं, ऐसे राब्ता होता है, राब्ता रहता है. इस इलेक्शन का सबसे बड़ा सबक क्या सीखा आप लोगों ने? अभी सच अ बिग विन फॉर तहरीक इंसाफ. एक बहुत से लोगों के लिए, शायद मेजॉरिटी के लिए अनएक्सपेक्टेड थी. मैंने आपके आने से पहले एक और बात की, मुझे पहला मैसेज कॉल आया, लेकिन उसके बाद इतने लोग ये मेंशन कर चुके हैं कि इसके पीछे जरूर कोई साइंस होगी. तहरीक इंसाफ को जीतने कैसे दिया गया? बहुत से लोग कह रहे हैं अब शायद जनरल इलेक्शन में कुछ होगा. This was a surprise for a lot of people, even those who voted for PTI in elections में. आपके लिए क्या था कि what prompted this? मैंने आपके प्रोग्राम पे कितनी देर पहले कहा था 13 से 16, और मैं कंसिस्टेंटली 13 से 16 बोलता चला गया. तो जो हुआ है हमारे लिए तो बिल्कुल भी गैर मुतवक्के नहीं है, और 13 से 16 में भी सीट्स जो है ना वो भी गैर मुतवक्के नहीं है. मैं आपको चले एक बता देता हूँ, एक जो पॉजिटिव सरप्राइज हमारे पास आई है ना, वो शुरू की हमारी असेसमेंट में नहीं थी. वो नुमान लंगड़ियाल वाली, मेजर सरवर वाली चीचा वतनी की सीट है. वहाँ पे शुरू में हम वीक थे और फिर बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन हुई, फिर जलसे ने तो कमाल ही कर दिया. वरना जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो हुए हैं. तहरीक इंसाफ ने अनयूजुअल क्या किया, तहरीक इंसाफ ने बड़े मुनज़्ज़म होकर ये इलेक्शन लड़ा और पूरी पार्टी ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा. सबकी ड्यूटियां लगी हुई थी, पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम निज़ाम बना हुआ था. आज एक रीजनल सदर जो है हमारे पंजाब के 3 हमारे रीजन, उनमें से एक सदर जो है वो चेयरमैन साहब को कह रहे थे, इमरान खान को कह रहे थे कि जी असद उमर रात को 2-2 बजे भी ऐसे सवाल पूछते थे, इतने तो स्कूल का टीचर नहीं पूछता था हमसे. तो बड़े एक मुनज़्ज़म होके इलेक्शन लड़ा और हमने चांस पे छोड़ा कुछ नहीं, वो था. लेकिन ये तो सारी ये सिर्फ वो तमाम काम थे जिससे जो इमरान खान ने वोट जनरेट किया था वो डब्बे तक पहुंच गया. असल बात यह है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो पाकिस्तान के हर तबके में फैल गया, वो देहात में फैल गया, वो शहर के अंदर फैल गया. वो सिर्फ लोगों को दिमाग से समझ नहीं आया, वो लोगों के दिल में भी उतर गया. और ये इस वक्त डोमिनेंट है. आप सर्वेज उठा के देख लें, 2/3 पाकिस्तान इमरान खान के बयानिए से इत्तेफाक करता है. लेकिन अब साउथ पंजाब सरप्राइजिंग था आपके लिए या वो भी सरप्राइजिंग नहीं था आपके लिए? मतलब सरप्राइजिंग अच्छा ही है नेगेटिव? पॉजिटिव. नहीं, मैं मेरे ये पार्टी का वोट है, इलेक्टेबल्स है? मेरे टारगेट से 1 सीट कम मिली है. ये इलेक्टेबल्स है, पार्टी वोट है आपके ख्याल? ये पार्टी का वोट है जनाब, ये पार्टी का वोट है लार्जली. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उनका कोई वोट नहीं होगा, ट्राइबल वोट भी होता है, लेकिन लार्जली बुनियादी तौर पे ये पार्टी का वोट पड़ा. मुझसे आज मुस्लिम लीग नून के किसी ने बंदे ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा. उन्होंने कहा यार नून लीग के कोई लोग टूट के जा रहे हैं दूसरी तरफ अब, क्योंकि अब इसके बाद एक बात और शुरू हो गई है कि इस विन के बाद जो लोग इलेक्शन की पॉलिटिक्स करते हैं वो कहेंगे यार अगला टिकट शायद तहरीक इंसाफ का अच्छा रहेगा, और इस वजह से वो ये मुमकिन है कि कोशिश करें कि
टू जंप शिप। तहरीक इंसाफ अब क्या देख रही है? क्या तहरीक इंसाफ अपने वर्कर को टिकट देगी? बहुत से यंग लड़कों को आपने देखा फैसलाबाद में अफजल साई यंग आए, लाहौर की सीटों के ऊपर चारों शेखुपुरा, लाहौर के चारों यंगस्टर थे, शेखुपुरा का यंगस्टर अली अफजल साई यंग, ज्यादातर यंगस्टर्स को देखें ये इसके ऊपर भी आज भी इसके ऊपर बात हुई है, बाम बिल्कुल क्लियर है। देखिए तहरीक इंसाफ, थोड़ा सा अगर मैं बैक ट्रैक करूँ ना, तहरीक इंसाफ की सियासत 2011 मैं कहूँगा 2014 तक भी जो है ना वो एक डायरेक्शन की, एक नजरिए की सियासत थी, और फिर हमने कहा कि उस नजरिए के अंदर हमने थोड़ी प्रैग्मेटिज्म भी डालनी है, और बहुत से लोग पार्टी के अंदर ऐसे थे जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जो मेरे ख्याल में कुछ जरूरत से जरा हम ज्यादा प्रैग्मेटिक हो गए, और आज